بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج جو میں عمل آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ کرشماتی اور کراماتی عمل ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں آپ کہ جو لوگ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے۔ اور دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب میں نے اس عمل کو پہلی مرتبہ کیا تھا تو میرے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، بڑا ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ ضرور اس عمل کو کریں۔ اس کے ساتھ دوستو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ وظائف کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وظیفہ کوئی بھی ہے اس کا تعلق وائبریشنل انرجی سے ہوتا ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے خاص طرح کی وائبریشن نکلتی ہیں جو کام کرتی ہیں۔ اب وظیفہ کرتے ہوئے کیا سوچ رکھنی چاہیے، کس طرح کی گائیڈ لائن ہوتی ہیں وظیفہ کرنے کے لیے، تو دوستو اس کے لیے ہم نے کچھ روحانی کورسز ڈیزائن کیے ہیں، مرتب کیے ہیں۔ کیونکہ دوستو ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے آپ ایک میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں اور وہاں بہت ساری میڈیسن پڑی ہیں، آپ سب کی ایک ایک ڈوز لے لیتے ہیں تو بجائے فائدے کے آپ کو نقصان ہوگا، حالانکہ میڈیسن تو فائدے کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح سے کون سا وظیفہ کس شخص کے لیے بہتر ہے اور کون سا کرنا چاہیے، کتنی تعداد میں کرنا چاہیے، اس وقت ذہنی حالت کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے ہم وظیفے سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور کس معاملات کے لیے کون سا وظیفہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، روحانیت میں آنے کے لیے آپ کو وظائف کی سائنٹیفک جو گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو مراقبہ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ انرجی کیسے کام کرتی ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو چارج کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جادو یا اثرات کے معاملات کیسے ختم کیے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے ہم کورسز بھی کرواتے ہیں دوستو، جن کو سیکھنے کے بعد آپ کی لائف بہت آسان ہو جائے گی۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ اگر کسی نے کوئی کورس اس حوالے سے کرنا ہو تو وہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ اتنا طاقتور اور روحانی اور کرشماتی اور کراماتی عمل ہے کہ اس کی تعریف آپ خود کریں گے۔ روحانی فیض کا نام ہی سنا ہوگا دوستو آپ نے، اس سے روحانی فیض جاری ہوتا ہے۔ تو اس بات کی تعریف جو ہے میں اپنے منہ سے کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا دوستو۔ جب آپ کریں گے تو پھر آپ خود بتائیں گے کہ جی آپ نے ہمیں کیا گفٹ دیا ہے۔ تو روحانی طور پہ جو لوگ وظائف کر چکے ہیں، چلے کر چکے ہیں، بڑے پریشان ہو چکے ہیں، انہیں کوئی گائیڈ لائن نہیں مل رہی دوستو، وہ اس عمل کی طرف ضرور آئیں اور ان کو کریں۔ باقی اگر کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، تو انہیں اس حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ دوستو، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ دو اسماء مبارکہ، بلکہ میں کہوں گا روحانی اسماء مبارکہ پہ مشتمل ہے، جو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ۔ اور اولیاء کرام کی زیارتوں کے لیے اس سے بڑھ کر ہو سکتا عمل ہی نہ ہو۔ اس میں دو اسماء مبارکہ کون سے ہیں یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، یا علی یا ولی۔ دیکھیں، علی اور ولی، اس کو پڑھنا اس طرح سے یا علیو یا ولیو، لیکن علی اور ولی دونوں ایسے اسم مبارکہ ہیں کہ دونوں کے اوپر یا نیچے یا اندر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جس طرح سے کلمہ مبارکہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے اسی طرح سے ان دو اسماء میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ اور ان دونوں کے آخر میں جو حروف آ رہے ہیں وہ لام اور چھوٹی یہ ہے، علی میں بھی اور ولی میں بھی۔ تو اس لیے روحانیت میں ایک بہت بڑی جگہ ہے ان کی۔ تو اگر کوئی شخص ان کو کرتا ہے تو روحانی فائدے تو حاصل ہوں گے ہی صحیح، اور اس کے ساتھ دنیاوی معاملات پھر آپ نے حل نہیں کرنے ہوں گے۔ اکثر لوگ زیارتوں کے شوقین ہوتے ہیں کہ جی ہمیں زیارتیں ہوں، تو یاد رکھیں زیارت جو ہے پہلے اندر ہوتی ہے پھر باہر ہوتی ہے۔ اگر اندر ہی زیارت نہ ہوئی تو باہر زیارت اگر آپ کو ہو بھی گئی تو وہ ایسے جیسے زیارت ہوئی نہیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ وظیفہ آپ کا باطن کھول دیتا ہے۔ اس وظیفے سے باطن میں بڑی تبدیلی آتی ہے،
اور اس کو پڑھنے سے انسان کا جسم اتنا زیادہ لطیف ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے روحانی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وظائف کے لحاظ سے یا دنیاوی معاملات کے لحاظ سے یا باطن میں نہ جا سکنے کی وجہ سے وہ ساری حل ہو جاتی ہیں۔ اچھا دوستو، اب میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح سے اور کتنا پڑھنا ہے، اور جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو کیا ہوا تھا۔ میں نے جب دوستو اس کو شروع کیا، میں نے ڈائریکٹ ہی اس کو 11,000 مرتبہ شروع کر لیا تھا، اور یہ تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں پڑھ کے جب سویا، پڑھنے کے دوران جو معاملات تھے وہ ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے، لیکن جب میں اس کو پڑھ کے سویا تو جیسے کسی نے اٹھا دیا، سردیوں کے دن تھے، تو میں نے جب دیکھا تو ایک بزرگ جو تھے غنودگی کی عالم میں مجھے وہ نظر آئے۔ اچھا، میں ان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ میں نے رضائی کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، اور بہت ہی زیادہ پسینہ آ رہا تھا دوستو، اتنی زیادہ طبیعت اپسیٹ ہو گئی کہ اتنا زیادہ ڈر خوف کبھی بھی مجھے محسوس نہیں ہوا تھا۔ پھر خیر گھنٹہ اسی کیفیت میں گزر گیا کہ دیکھوں نہ دیکھوں، خیر جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور دل کی دھڑکن بہت ہی زیادہ تیز تھی۔ تو یہ تو میں نے بتایا ہے کہ یہ تو اس کی ابتدائی مراحل ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو سیکھنا چاہے، ان عمل کو کرنا چاہے تو دوستو بالکل وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں مزید گائیڈ لائن بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے 2 عمل ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا پہلا عمل ہے دنیاوی معاملات کے لیے۔ دیکھیں، دنیاوی معاملات میں اگر کوئی شخص پاکیزہ محبت کی تلاش میں ہے تو 3,000 مرتبہ ان اسما کو رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، 3 مرتبہ، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے 3,000 مرتبہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس دوران آپ نے دوستو ان کو کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا 100 یا 200 روپے کا صدقہ آپ نے لازمی کر دینا ہے، کسی بھی چیز کا ہو وہ آپ کر دیں گے، اس کے بعد یہ عمل شروع کریں گے۔ 41 دن کا عمل ہے دوستو، 41 دن آپ اس کو لازمی کریں گے 3,000 مرتبہ۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو اس کا روحانی عمل ہے جس سے اولیاء کرام کی زیارتیں ہوتی ہیں اور آپ کے روحانی معاملات چل پڑتے ہیں، وہ 11,000 مرتبہ والا ہے دوستو۔ اب یہ عمل کن کن چیزوں کے لیے کام کرتا ہے؟ اس کے 2 ہی کام ہیں، ایک دنیاوی مقاصد کے لیے وہ 3,000 مرتبہ، ایک روحانی مقاصد کے لیے وہ 11,000 مرتبہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بیماری میں بھی کام کرتا ہے، جو ناممکن کام ہے دوستو ان کے لیے بھی بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا پانی پڑھ کر پیتے ہیں تو اس سے بیماری میں بھی شفا ملتی ہے۔ دوستو میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے باقی جتنے بھی عمل کیے ہیں اور یہ عمل نہیں کیا تو یہ عمل ضرور کریں۔